بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پورا ہفتہ گزر گیا اور پھر واپس اتوار ہی کے دن آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، یونیک پروگرام، انفارمیٹیو پروگرام اور دینی نالج جس میں ملے وہ پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ نیم ہے بچے اور بڑے۔ بچے اور بڑے تو پتہ تو ہوگا آپ کو کیا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، اور ہر بار نئے نئے گیسٹ آتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ان کا نام ہے محمد احمد اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احمد بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب۔ پیارے بچوں آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ احمد بھائی کو آپ مدنی چینل پہ پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ احمد بھائی ویسے آپ زیادہ تر کون سے سلسلے میں آتے ہیں؟ میرا ایک اپنا سولو پروگرام بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، قرآن میں ذکر کردہ حیوانات کے نام سے۔ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ سلسلہ ہے۔ قرآن میں جن جانوروں کا ذکر آیا ہے جیسے ابابیل ہے، فیل ہے، ہاتھی ہے، حضرت صالح کی اونٹنی ہے، حضرت موسیٰ کا عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، مکڑی ہے، اسی طرح اور جتنے بھی جانور ہیں، گائے، بکرا، اس بارے میں بقرۃ گائے، تو ان سب کے بارے میں مختلف ایپیسوڈز میں اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سلسلوں میں محسن بھائی کے ساتھ عشق رسول کے رنگ، یا نبی سلام علیکہ اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یوں مختلف سلسلوں میں بھی حاضری ہوتی۔ اور آج آپ بچے اور بڑے کے منچ پر موجود ہیں۔ جی الحمدللہ، آج بچے اور بڑے کے منچ پر آپ گیسٹ، آپ ہوسٹ ہیں اور میں آپ کا گیسٹ ہوں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے وقت دیا۔ ابھی کیا مصروفیات چل رہی ہیں آپ کی؟ فی الحال تو تعلیم مکمل ہوئی۔ تعلیم تو ویسے مہد سے لحد تک ہے، یعنی جب سے بچہ پیدا ہو تب سے حکم ہے علم سیکھتا رہے۔ کب تک؟ لحد تک، جب تک انسان مر نہیں جاتا۔ لیکن جو علوم متداولہ کی صورت میں جو درس نظامی ہے اور اس کے بعد تخصص الفقہ مکمل کیا ہے، اور ابھی اس وقت میں جامعۃ المدینہ حبیبیہ مسجد دھوراجی کالونی میں تدریس کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، مدرس صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہے، تو کئی طلبہ بھی ان کے دیکھ رہے ہوں گے، تو تلامذہ اپنے استاد صاحب کو دیکھیں اور استاد صاحب کے بھی ملفوظات حاصل کریں۔ آج آپ کے استاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے بھی استاد بن جائیں گے، ہم بھی علم دین ان سے حاصل کریں گے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ ہم نے کچھ باتیں کر لی ہیں، آگے بہت ساری باتیں کرنی ہے پیارے بچوں، کرنی ہے؟ بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ احمد بھائی آپ سے بچے سوال بھی کریں گے، تو آپ کی اجازت ہے آگے بڑھیں؟ ہاں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ضرور جس قدر ہو سکا سوالوں کا جواب دیں گے۔ کچھ میں بھی پھر آپ سے سوال کر لوں گا، کچھ آپ مجھ سے کر لیجئے گا، تو یوں کر کے انشاءاللہ الکریم ہم اس سلسلے کو آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ صفی اللہ بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورۃ النصر کی تلاوت سورہ نصر کی سنائیں گے۔ چلیں شروع کریں۔ لیکن پیارے بچوں جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچے کر لینی چاہیے، ہاں، اور باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ الکریم صفی اللہ بھائی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنا رہے تھے. اللہ پاک صفی اللہ بھائی آپ کی آواز میں مزید برکتیں دے, ہمیں قرآن پاک کے نور سے مالا مال فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اپنے سیگمنٹ میں آ چکے ہیں اور عدیل احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کلام سنانے کے لیے. کون سا کلام سنائیں گے آج؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. چلے عدیل احمد بھائی سے وہ کلام سنتے ہیں. چلے. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسوارش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. خسوارش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں
مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا سے ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا سے ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ ماشاء اللہ الکریم، ماشاء اللہ، بڑا پیارا کلام، بڑی پیاری آواز میں عدیل احمد بھائی نے ہمیں سنایا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی برکتیں دے، آپ کو ہم سب کو جلد از جلد مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے شروع میں گیسٹ کا تعارف بھی لے لیا، انٹرو بھی لے لیا، اور پھر تلاوت قرآن پاک ہوئی اور کلام بھی ہو گیا۔ اب آگے بڑھیں اور سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب آگے سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے اپنے پیارے سے سیگمنٹ گیسٹ سے سوالات۔ اسی سیگمنٹ میں احمد بھائی آپ سے بچے سوال کریں گے، اچھا تو آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سوال۔ جی کہہ رہے ہیں کچھ آپ؟ سوال میں کروں گا۔ تو پہلے اجازت لے لیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کی اجازت ہے؟ جی کریں سوال۔ دعوت اسلامی سے آپ نے کیا حاصل کیا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا؟ درست عقیدہ حاصل کیا، ایمان کی پہچان حاصل کی، عشق رسول کی چاشنی حاصل کی، علم کی لذت حاصل کی، علم حاصل کیا، دین کی خدمت کا ایک جذبہ لیا، جلسہ نظامی کی توفیق ملی، اس دین کو پڑھا، اس دین کو سمجھا، اس دین کی خاطر زندگی کے 9 سال صرف کیے کہ جس دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس امت کے پاس تشریف لائے۔ دعوت اسلامی نے سب کچھ دیا، کسی نے کیا دیا؟ ہم سب جو بھی ہیں، اور آج یہ جو درس نظامی کی تخصص کیا، تدریس بھی
منصب تدریس پر ہوں، بہت سو کو دین کی تعلیم دے رہا ہوں، یہ سب کس نے دیا؟ دعوت اسلامی نے دیا۔ مدنی چینل پر اگر ایز اے مبلغ آتا ہوں تو یہ کس نے دیا؟ دعوت اسلامی نے دیا۔ میں ہوں، میرا وجود ہے، میرا تعارف ہے، میری شخصیت میں جو بھی ہوں آج دعوت اسلامی کی وجہ سے ہوں، کہ بلا سیدی امیر اہل سنت دام برکاتہم العالیہ ہی کی وجہ سے ہوں۔ بچپن ہی سے حفظ کیا تو دعوت اسلامی ہی کے مدرسۃ المدینہ میں کیا، درس نظامی کی تو جامعۃ المدینہ میں، تخصص جامعۃ المدینہ میں۔ الغرض آج اگر کچھ ہوں، کچھ بنا ہوں، لوگوں کو لگتا ہے تو یہ سب کچھ ہے تو دعوت اسلامی ہی کی وجہ سے ہے۔ وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی نا، پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے۔ یہ سب کچھ سیدی امیر اہل سنت اور ہماری دعوت اسلامی ہی نے دیا ہے۔ اس کے اتنے احسانات ہیں، زندگی بھر اتارتے رہیں، اس کی خاطر دین کی خدمت کرتے رہیں، اسی کی خاطر زندگی گزاریں، تب بھی وہ احسانات ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ سب کچھ دعوت اسلامی نے دیا۔ مطلب آپ کی پوری بات کا ماں حاصل، یعنی جو ہمیں حاصل ہوا وہ یہی تھا کہ کیا کیا دعوت اسلامی نے نہیں دیا ہے بالکل اسی طرح۔ تو سب کچھ دعوت اسلامی نے دیا ہے۔ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت۔ اب کون سوال کرے گا؟ کس سے لیں آپ؟ انتخاب فرمائیں احمد بھائی۔ یہ کچھ زیادہ سوال کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے، چلیں ان سے پوچھتے ہیں، یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی لائف کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہم بچوں کو کچھ سیکھنے کا ملے۔ زندگی کا ایسا کوئی واقعہ؟ تو ہوئے ہوں گے نا، آپ نے حفظ بھی کیا ہے، آپ نے واقعات تو بہت سے ہوتے ہیں، کچھ یاد رہ جاتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، اور ایسا واقعہ جس سے آپ کو بھی سیکھنے کو ملے۔ ایک واقعہ ہے میری اس عمر کا کہ جب میں آپ جتنا تھا یا تھوڑا سا بڑا ہوں گا، حفظ کے دوران جب میرا حفظ کمپلیٹ ہونے والا تھا، کچھ سپارے رہ گئے تھے، تو میرے ابو جان نے مجھے ایک ٹاسک دیا، ایک ہدف تھا کیا کہ اگر آپ نے رمضان سے پہلے حفظ مکمل کر لیا تو میں آپ کو عمرے پہ لے کے جاؤں گا، عمرے پہ لے کے جاؤں گا، آپ کو مدینے لے کے جاؤں گا۔ اب کچھ ٹائم رہ گیا تھا اور میرا جو باقی رہتا تھا حفظ کا حصہ وہ زیادہ تھا، مطلب ٹائم کے حساب سے؟ جی ٹائم کے حساب سے، جیسے حافظوں کا ایک ہوتا ہے نا کہ اتنا سنائیں اتنا سنائیں، تو اس حساب سے دیکھیں تو وہ زیادہ تھا اور دن کم تھے، لیکن بس ایک دھن تھی مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، بھائی کچھ بھی ہو جائے مدینے جانا ہے۔ تو میں دن رات صبح و شام لگا ہوا ہوں، پڑھ رہا ہوں، محنت 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 محنت، اور بالآخر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ محنت کریں تو اللہ ضرور راستے دکھاتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبحان اللہ۔ جو ہماری راہ میں مجاہدے کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ضرور راستے دکھاتے ہیں۔ تو محنت ہم پر ہے نا، میں نے محنت کی، خوب محنت کی، دن رات صبح و شام پڑھ رہا ہوں، اور بالآخر رمضان میں 3-4 دن رہتے تھے، میرا قرآن پاک مکمل ہو گیا، سبحان اللہ۔ حفظ مکمل ہوا، اور پھر اس کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ عمرے پر گیا، مدینہ پاک گیا۔ اس میں سیکھنے کی بات کیا تھی؟ سیکھنے کی بات یہ تھی کہ بظاہر لگتا تھا کہ زیادہ رہتا ہے، دن کم ہے، جتنا نارملی حافظ یاد کرتے ہیں اس سے زیادہ تھا، لیکن ایک شوق تھا دل میں مدینے جانے کا، اور دوسرا اپنے اوپر ایک کانفیڈنس تھا میں کر سکتا ہوں، اور نہ بھی ہوا کم سے کم مجھے اتنا دکھ تو نہ رہ جائے، میں نے کوشش بھی نہیں کی۔ تو اس چیز کو میں نے مائنڈ میں رکھا اور میں نے کرنا شروع کیا، سٹارٹ کیا۔ میں پڑھتا تھا، محنت کرتا تھا، پڑھتا تھا، محنت کرتا تھا، پڑھتا تھا، محنت کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے میری وہ محنت ضائع نہیں کی، بلکہ کیا ہوا، مجھے جو میرا ہدف تھا حفظ کرنے کا رمضان سے پہلے وہ بھی کمپلیٹ ہوا، اور ساتھ ہی مدینہ پاک کے نظارے بھی دیکھنا نصیب ہوئے۔ تو اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ زندگی میں کچھ چیزیں، کچھ کتابیں، کچھ پڑھنے والے مضمون، یا کچھ وہ چیزیں جو آپ کر رہے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں بعض اوقات مشکل لگتے ہیں، اور بہت مرتبہ وہ چیزیں جنہیں آپ پہلی بار کر رہے ہوں، کوئی نیا سبجیکٹ آ گیا، کوئی نئی چیز آپ پڑھنے لگ گئے ہیں، یا کوئی نیا کام آپ کرنے لگے ہیں، شروع میں مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا تھم سے جاتے ہیں، سہم سے جاتے ہیں، ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، اگر ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا، اگر نہ کر پائے تو کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اگر اس چیز پر اگر نظر رکھیں، ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا نا، لیکن اگر میں نے آج محنت نہیں کی تو کل مجھے پچھتاوا رہ جائے گا، یار میں نے تو کوشش بھی نہیں کی تھی، کاش کوشش کر لیتا، کاش میں کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ کاش جو تھا نا، جو بعد میں آپ کو کاش کر کر کے دکھ ہوگا، وہ دکھ نہیں رہے گا،
اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اپنا 100% دینا ہے، اپنی لگن، اپنی جستجو، اپنی تڑپ، ان سب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جانا ہے، اپنے اس مقصد کی طرف جانا ہے، اور دیکھنا جب یہ سب آپ کے ساتھ ہوگا تو دیکھنا ضرور آپ کو منزل ملے گی، آپ وہ گول اچیو کر لیں گے، آپ اس منزل، اس مقصد تک پہنچیں گے اور آپ پھر کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کہا جائے گا یہ کامیابوں میں سے ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوشش نہیں کی تھی تو ڈر گیا تھا، ایسا نہیں۔ آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور اگر پا گئے تو نام کیا آئے گا؟ یہ وہ ہے جو کامیاب ہوا۔ نہیں بھی پایا تو کم سے کم آپ خود سے خود تو بعد میں نہیں لڑیں گے کہ کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ ہمیشہ زندگی میں محنت کرنی ہے، کام نیا ہو، کام مشکل ہو، کام ایسا ہو جو لگتا ہو کہ نہیں ہو پائے گا، لیکن کبھی محنت نہیں چھوڑنی، ہمیشہ اس کام کو کرنے میں لگے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور پھل دیتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، اللہ پاک ضرور اجر دیتا ہے، تو اس محنت کو ہمیشہ جاری رکھنا۔ تو محنت کرنا ہمارا کام ہے، پورا کرنا اللہ پاک کا کام ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، آپ ہمت کریں۔ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اور ایک اور بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی ہو منزل پر، سبحان اللہ۔ تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ارادے پکے ہیں، کرنا ہے، بس کرنا ہے، اور منزل کی طرف نظر ہے، یعنی یہ مجھے اچیو کرنا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، میری منزل یہ ہے۔ تو تلا تم خیز موجیں، سمندر کی طوفانی موجیں بھی ہوں تب بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ منزل کی طرف چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، اور پھر وہ منزل پا لیتے ہیں۔ اور احمد بھائی، بعضوں کا بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں اس کام میں، کہ خیال ہی پلاؤ کہ بس میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اسٹارٹ نہیں لیتے۔ یہ کر لوں گا، آگے یہ ہو جائے گا، تم اتنا بڑا یہ بن جاؤں گا، اسٹارٹ نہیں لیتے، بس وہ سوچتے رہتے ہیں، اور وہ گھڑی بھی آ جاتی ہے، ان کا کام نہیں ہوتا۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے خواہش فقط کہ میں یہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں یہ کر لوں، خوابوں میں یا خیالات میں صرف سوچتے رہنا، تو یہ فائدہ نہیں دیتا۔ ایک پختہ قصد ہو، ارادہ ہو، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جستجو ہو، اس کے لیے کام ہو، اس کے لیے پراپر پوری ورکنگ ہو باقاعدہ۔ آپ کی جو منزل ہے، منزل ایسے نہیں ملتی۔ وہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا لیتا لا اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیتا مطلب کاش، لا اللہ شاید ہو جائے، کاش ہو جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جس نے بھی بلندی چاہی ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑا ہے، اسے محنت کرنی پڑی ہے، صرف کاش شاید کہہ کہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی خوبصورت ان کی نصیحت ہے۔ جسے بھی بلندی چاہیے، جو چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں، مجھے منزل ملے، تو اسے راتوں کو جاگنا مطلب محنت کرنی ہے، کوشش کرنی، تو یہ ضروری۔ محنت کریں، کوشش کریں، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ پاک اس کو اس کا صلہ، اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ تو آپ محنت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے۔ اب کون سوال کرے گا؟ سوال رہتے ہیں ابھی؟ اللہ اکبر، مطلب آج تو کوئی پیارے بچے پوری تیاری سے آئے، ماشاءاللہ۔ تو انتخاب فرمائے احمد بھائی۔ آپ کریں۔ آپ نے کتنے سال کی عمر میں دعوت اسلامی جوائن کی؟ دعوت اسلامی میں نے آنکھیں ہی دعوت اسلامی میں کھولی۔ بچپن ہی سے مجھے ماحول نصیب ہوا، والدین دعوت اسلامی سے وابستہ تھے شروع ہی سے، تو میں نے بچپن ہی سے دعوت اسلامی میں آنکھیں کھولی ہیں شروع ہی سے، اور بچپن ہی سے میرا دعوت اسلامی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت گزرا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو دعوت اسلامی ہی میں موت عطا فرمائے۔ آمین آمین، بس خواہش یہی ہے۔ آمین۔ جس طرح یہ نصیب ہوا کہ آنکھیں دعوت اسلامی میں کھولی ہیں، کاش ایسا بھی ہو جب یہ آنکھیں بند ہوں تب بھی دعوت اسلامی ہی ساتھ ہو، آمین۔ اور میں دعوت اسلامی ہی کی خاطر زندگی گزار رہا ہوں۔ آمین۔ اللہ نصیب فرمائے۔ سوالات کر لیے، چلیں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھیں، چلیں اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس بدی چینل کی ناظرین، ہم آ چکے اپنے پیارے سے سیگمنٹ کچھ انوکھی کچھ انوکھی انفارمیشن۔ ہر بار ہم انوکھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اپنے گیسٹ سے۔ آج احمد بھائی موجود ہیں، تو احمد بھائی سے بھی ہمیں انوکھی انفارمیشن تو ہے لیکن انوکھی ہے، انفارمیٹیو ہے، انوکھی ہے، اور وہ جانیں گے ہم احمد بھائی سے۔ تو احمد بھائی کیا بتانے لگے ہیں آج آپ؟ انوکھی انفارمیشن آپ نے بہت سی سنی ہوں گی۔ آج جس پر بات کرنی ہے وہ انفارمیشن تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر مومن کی خواہش بھی ہے،
ہر مومن کی طلب ہے، جستجو ہے، زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں اس کے بعد مجھے یہ مل جائے۔ کیا آپ کے ذہن میں کچھ آیا؟ کیا مل جائے؟ جی، जन्नत। جنت مل جائے۔ جنت مل جائے۔ آج بات کریں گے جنت کے بارے میں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ مہمان نوازی کے باغات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے ان خاص بندوں کے لیے تیار فرمایا کہ جو ایمان لائیں، نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جائیں، تو جب مریں، مرنے کے بعد جب دوبارہ انہیں حشر میں اٹھایا جائے، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے، حساب کتاب ہو، پھر ہمیشہ کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر وہ مزے سے رہے، وہ جگہ جنت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جنت کیسی ہے؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات مشاہدے فرمائے، آقا پاک نے سیر بھی کی، اور آقا نے فرمایا جنت کیسی ہے؟ ایسی ہے، اس کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے کبھی ویسی نعمتیں دیکھی ہیں، سبحان اللہ۔ نہ کسی کان نے کبھی سنی ہے، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ جنت ہے، اب جتنی اچھی سے اچھی چیز سوچ لیں جنت اس سے بھی اچھی ہے، جتنی اچھی سے اچھی چیز دیکھ لیں جنت اس سے بھی پیاری ہے۔ یہ جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بہت سی نعمتیں بیان فرمائیں جو بڑی انوکھی اور بڑی پیاری۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کیسی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جنت ایسی ہے کہ اس کے 100 لیول، 100 منزلیں ہیں، 100 منزلیں ہیں، اور ہر 2 منزل کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ اتنا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہوتا ہے۔ کتنا ہوگا؟ زمین و آسمان جتنا فاصلہ ایک اور دوسری منزل کے درمیان ہوگا، اور اتنی کتنی منزلیں ہیں ٹوٹل؟ 100 منزلیں ہیں، 100 لیولز جنت کے۔ اچھا، پھر جنتی جو ہوں گے ان کے مزے، 8 جنت کے دروازے ہیں، اور ان میں سب سے اچھی جنت فردوس کے باغات ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ اور رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو نیک اعمال کریں، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، نزولاً مہمان نوازی کے طور پر۔ ان کی مہمان نوازی ہوگی، غلمان ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ مہمان نوازی کیسے کریں گے؟ بڑے خوبصورت سے جنت میں مزے ہوں گے۔ جب کوئی دوست چاہے گا کہ میں اپنے دوست سے ملنے جاؤں، تو صرف سوچے گا، وہ جس تخت پہ بیٹھا ہوگا وہ تخت اڑ کے اسے اس کے دوست کے پاس لے جائے گا۔ مطلب لگژری لائف، لگژری لائف، اس سے بھی بڑھ کر ہم جتنا سوچ سکتے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ آپ صرف سوچیں گے، آپ نے بھی کسی کو بتایا بھی نہیں ہوگا، جو سوچیں گے، آپ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کچھ پینا چاہیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جنت میں دودھ کی نہریں، جنت کے اندر پاکیزہ خوبصورت شراب کی نہریں، جنت کے اندر دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی، اور صاف میٹھا پاک پانی ہوگا جنت میں۔ یہ نہریں یہاں پر تو دنیا میں کیسے بہتی ہیں؟ ایک گڑھا ٹائپ ہوتا ہے جس کے اندر نہر بہہ رہی ہوتی، جنت میں ایسے نہیں ہوگا۔ جنت میں زمین کے اوپر نہریں بہہ رہی ہوں گی، جیسے پانی نہیں ہوتا بارشوں میں بہتا، جنت میں نہریں ایسے بہہ رہی ہوں گی۔ اور جنتیوں کے لیے جنت میں اتنا کچھ ہوگا کہ ہر لذت، ہر چیز جب وہ کھائیں گے، بعض اوقات انہیں ایسا لگے گا کہ یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا، لیکن جب کھائیں گے اب تو وہ ٹیسٹ الگ ہوگا، بالکل الگ۔ وہ سمجھیں گے یہ شاید ہم پہلے کھا چکے ہیں، لیکن اب جب کھائیں گے بالکل ذائقہ مختلف ہے، ٹیسٹ الگ ہے۔ جنتیوں کے لیے جنت میں بازار ہوں گے، بازار لگیں گے جہاں سے وہ اپنی مرضی کی شاپنگ کریں گے، انہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت کسی کو معلوم ہے؟ آپ میں سے کس کو پتہ ہے؟ سائم بھائی چلیں بتائیں۔ اللہ پاک کا دیدار۔ سبحان اللہ، جو رب جس کی خاطر ہم پوری زندگی گزارتے ہیں، ایمان والے مسلمان، اس کی عبادت میں، اس رب العالمین جل جلالہ کو راضی کرنے میں، جنتیوں کو یہ انعام مل جائے گا، انہیں زندگی کا مقصد مل جائے گا، زندگی کا حاصل، انہیں اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا، اور وہ اسی کی خواہش رکھتے ہوں گی کیا کہ ہمیں بس ہمارے رب کا دیدار ہو جائے، اور جنتیوں کو ان کے رب کا دیدار ہوگا۔ پھر مختلف لیولز ہیں، چونکہ جنتیوں کے کوئی بہت زیادہ بڑے مرتبے والے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، عام اولیاء ہیں، پھر عام لوگ ہیں، مسلمان ہیں، تو انہیں ان کے مرتبوں کے اعتبار سے رب کا بار بار دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کئیوں کو روزانہ، کئیوں کو ایک دن بعد، کئیوں کو ہفتے بعد، کئیوں کو مہینے بعد، کئیوں کو سال میں ایک بار۔ جو جتنا زیادہ نیک اعمال کرے گا اسے اتنا زیادہ رب کا دیدار ہوگا۔ اور جنتی جنت میں جا کر سب سے پہلی غذا کیا کھائیں گے معلوم ہے آپ کو؟
کسی کو معلوم ہے؟ جی بتائیں. मछली कलेजी का किनारा. مچھلی کی کلیجی کا کنارہ. آپ کو کیسے پتا؟ मैंने सुना है. سنا ہے آپ نے، صحیح سنا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جسے سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اربعین اطہار میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ جنتی سب سے پہلے جنت میں جانے کے بعد جسے تناول کریں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا. تو یہ جنت کے حوالے سے کچھ انوکھی معلومات تھی جو میں نے آپ کو سنائی. آپ نے اس سے ضرور فائدہ لیا ہوگا، معلومات میں بھی اضافہ ہوا. اب کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں اس جنت کے لیے تیاری کرنی ہے. تو ہمیں اتنی پیاری نعمتیں، اتنا کچھ جنت میں ملے گا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال. جتنے زیادہ اعمال ہوں گے اتنا بڑا لیول ملے گا جنت میں، اتنی بڑی منزل ملے گی، اور جتنی بڑی منزل ہوگی اتنا زیادہ رب کا دیدار ہوگا. اللہ پاک کو دیکھیں گے. دنیا میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھا ہے. اور کب دیکھا تھا معلوم؟ معراج کی رات. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی نے سر کی آنکھوں سے دنیا میں اللہ پاک کا دیدار نہیں کیا. خواب میں کئی بزرگوں نے کیا ہے اور خواب میں ممکن بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جنتی جو ہوں گے وہ آخرت میں کیسے دیکھیں گے؟ سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں موجود ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے نیک اعمال کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اللہ پاک کی رضا مل گئی، قیامت کے دن اس کا دیدار نصیب ہو گیا، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ خوب نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اتنی ساری چیزیں تو بتا دی. اب ہم نیک اعمال جنت کے لیے کریں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اخلاص کی نیت سے؟ جی بالکل، یہ چیز بہت ضروری ہے. ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، لیکن کس لیے کرنے ہیں؟ یہ اچھی چیز ہے کہ ہم اس لیے نیک اعمال کریں تاکہ جنت ملے، لیکن سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ہم اس لیے نیک اعمال کریں ہم سے ہمارا رب راضی ہو. جس نے ہمیں حکم دیا ہم نیک اعمال کریں، وہ راضی ہو گیا تو جنت بھی ہماری، وہ راضی ہو گیا تو ساری نعمتیں بھی ہماری، وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہمارا. لیکن اگر وہ ناراض ہوا تو پھر کچھ نہیں ملنا، پھر الٹا جہنم کی سخت سزائیں ہیں، سخت وعیدیں ہیں، اتنا کچھ ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نیک اعمال کریں گے، خوب کریں گے، زندگی بھر کریں گے. ہمارا رب راضی ہوگا تو ہم جنت میں بھی جائیں گے، رب کا دیدار بھی کریں گے، اور یہ ساری نعمتوں سے حصہ بھی پائیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پہلے آپ نے اللہ پاک کی حمد بیان کرنی ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہمارا طریقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. درود پاک پڑھ لیا. درود پاک کیوں ضروری ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے. دعا بھی لٹک جاتی ہے. دعا لٹکی ہوئی رہتی ہے. کب تک لٹکی ہوئی رہتی ہے؟ کہ دعا اس وقت تک لٹکی ہوئی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، جب تک تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھ لیتے. یعنی جب تک ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے دعا لٹکی ہوئی رہے گی. تو دعا آسمان تک پہنچ جائے، اللہ پاک جلد قبول فرما لے، اس لیے ہمیں دعا میں بھی درود پاک پڑھنا ہے. پھر جب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد یوں دعا کرا کرے، اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، جنت بھی ملے اور جنت میں بھی جنتوں کی صاحب جنت بھی مل جائے، جن کی وجہ سے جنت بنی ہے، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنا اظہار فرمایا رب ہونے کا، تو جن کی وجہ سے دنیا بنی ہے وہی مل جائے، ان کا پڑوس مل جائے تو بات ہی الگ ہے. اللہ پاک ہمیں جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرنے لگے. سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے اپنے پیارے پیارے خوبصورت سے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال जवाब. تو احمد رضا بھائی کیا سوال کر رہے ہیں آپ بچوں سے؟ چلیں جی، اب میری باری ہے، میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، تو دیں گے آپ لوگ جواب؟ جی. چلیں، آپ سے پہلا سوال یہ ہے، دنوں کے ناموں میں سے وہ کون سا ایسا دن ہے کہ جس میں 2 بار ہا آتا ہے؟ ہا کا لفظ 2 بار آتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ہفتہ. ہفتہ کیا ہے؟ پورا جواب دینا. ہفتے کے اندر 2 ہے آتے ہیں. کیسے؟
हा फा और आखिरी में ता हा। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सवाल करें। हर्फ हा से प्यारे प्यारे आका मीठे 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 मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के उन नवासे का नाम बताएं कि जिन की शहादत मुहर्रम शरीफ में हुई। चलें आप दे जवाब। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अगला सवाल आपसे तैयार हैं? चलिए ये बताएं वो कौन सी लिखने वाली चीज़ है जिससे लिखने की इब्तिदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की? वो किससे शुरू होती है अहमद भाई? वो काफ से। कौफ, काफ के कौफ, मोटा काफ, मोटा दो कौफ। नुक्तों वाला। अच्छा इंग्लिश में वो पी से आती है, पी से शुरू होता है। मुझे लग रहा है अहमद भाई सबको आ रहा है शायद जवाब। आप बताएं। पेन, क्या है पेन? लिखने वाली चीज़। सबसे पहले किसने लिखा था? ये नहीं पता। किसको पता है? आप बताएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किस चीज़ से लिखा? कलम से। और लिखने की इब्तिदा कलम से सबसे पहले किसने की? इदरीस हज़रत। जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह भाई। हर बे से शुरू होने वाले उस शहर का नाम बताएं जहां हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ है। बे से शुरू होता है वो। इन्हें सीधे हाथ में से ले लेते साइम भाई से। जी साइम भाई। बगदाद। बगदाद शरीफ। आपका जवाब गलत बिल्कुल नहीं है, मतलब दुरुस्त है। अलिफ से आने वाले एक ऐसे जानवर का नाम बताएं कि जिसकी सवारी भी होती है और उसकी कुर्बानी भी की जाती है। हम बताएं। चलें आप बताएं। ऊँट ऊँट क्या है? कुर्बानी का जानवर है और इसके अलावा इस पर सवारी भी होती है। बिल्कुल आपने जवाब दुरुस्त दिया है। अच्छा आपको मालूम है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक सवारी थी ऊँटनी, उसका क्या नाम था? इनको बताए। बताएं। कस्वा। माशाल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी ऊँट को ये शर्फ बख्शा है कि आपने उस पर सवारी फरमाई, वरना आपके लिए तो जन्नत से भी सवारियाँ आई हैं, बुराक, लेकिन ऊँट को ये शर्फ मिला कि आपने उस पर सवारी की। तो जिस ऊँटनी पर आपने सवारी की आपने उसका नाम क्या इरशाद फरमाया था? कस्वा। सवाल ये है प्यारे बच्चों आपसे कि हर्फ लाम से एक ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं जो प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा थी, फेवरेट थी। लाम से आता है उसका नाम और हम जवाब लेंगे आपसे। लौकी। लौकी। और आपका जवाब भी गलत नहीं है, यानी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी आगे एक और सवाल आपसे करते हैं। कुरान की एक सूरत जिसका नाम गाय है, यानी उसके नाम का मतलब बनता है गाय, और उस सूरत के शुरू में बा आता है, आप बताएं। चलें। सूरह बकरा। सूरह बकरा। जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक की ये वो सूरत है जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, ऐसे ही है। और बकरा अरबी में कहते हैं गाय को। चलिए सवाल है कि हर्फ अलिफ से उस परिंदे का नाम बताएं जिसका जिक्र सूरह फील में हुआ। सूरह फील में किस परिंदे का जिक्र हुआ था? चलिए किससे लें? आपसे जवाब लेते। अबाबील। अबाबील। और आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप प्यारे प्यारे बच्चों ने कुछ सवालात करे अहमद भाई से, और प्यारे प्यारे बच्चों से भी सवालात हो गए, और उम्मीद है आपने भी सवाल सुनकर जवाब सोचा होगा। आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे और नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे, नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, और प्यारे प्यारे बच्चे भी होंगे और हम आपके साथ होंगे, आप हमारे साथ होंगे। किड्स मदनी चैनल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चे और बड़े
بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا